كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللہ تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں ارشاد فرمایا: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جب سوال کریں تو اس سے میرے بندے بتا دیں کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، اور قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں پکارنے والے کی پکار جب وہ مجھے پکارتے ہیں. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، بس لازم ہے ان کو کہ میری احکام کی اطاعت کریں اور مجھ پہ یقین کریں تاکہ وہ ہدایت کو پا جائیں. تو جیسے کہ آپ نے الحمدللہ سورۃ البقرہ کی سابقہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرضیت صوم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے بندوں پہ روزہ فرض کیا ہے، اور یہ روزہ جو ہے تجھ سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں ان پر بھی ہم نے فرض کیا ہے، اور روزہ جو ہے اسی سے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے، پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے، اور اس کی قوت ملکیہ جو ہیں وہ بیدار ہوتی ہے. تو پھر یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ روزہ جو ہے ایام معدودات، چند گنے چنے دن ہیں، اور جس کی وضاحت پھر اگلی آیت میں فرما دی کہ وہ گنے چنے دنوں سے مراد کیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ. اور رمضان المبارک کا مہینہ اتنی عظمتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن اتارا، اور جس میں تمام کتب سماویات، تورات، انجیل، زبور، صحائف ابراہیم اور صحائف موسیٰ علیہم الصلاۃ والتسلیم جو ہیں وہ سب اسی رمضان المبارک میں اتارے گئے. اور اس کے بعد اللہ پاک نے حکم دیا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو آدمی حاضر ہو، موجود ہو اور چاند نظر آ جائے، اب ضروری ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے. اس کے اندر آگے پھر اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے رعایت کی کہ اگر کوئی آدمی ومن کان مریضا او علی سفر، کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے، اور بیماری سے مراد بھی ایسی بیماری ہے جس سے روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، یا ایسی بیماری جس میں روزہ رکھنے سے انسان کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو. اور فرمایا ایک تو بیمار اور دوسرا علی سفر، جو شخص سفر پر ہے. یہ نہیں فرمایا کہ مسافر، بلکہ علی سفر. اس میں اشارہ کر دیا کہ اگر ایک مسافر آیا اور کچھ دنوں کے لیے ٹھہر گیا تو وہ روزے رکھے. اگر وہ سفر کی حالت میں ہے، اور سفر سے مراد بھی سفر شرعی ہے، اور سفر سے مراد بھی وہ سفر ہے جس میں انسان کو تکلیف ہو. کیونکہ آگے اللہ نے ایک اصولی بات بیان فرما دی ہے کہ بیمار اور مسافر کو ہم نے روزہ چھوڑنے کی اور قضا کرنے کی اجازت کیوں دی ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ پاک اپنے بندوں سے آسانی چاہتے ہیں، اللہ ان کو تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں چاہتے. تو صاف واضح ہو گیا کہ اگر کوئی ایسا سفر ہے جس میں تکلیف نہیں ہے، جیسے کہ آج کل الحمدللہ ہوائی جہازوں کے سفر ہیں، ایئر کنڈیشن بسوں کے سفر ہیں، اور ایئر کنڈیشن گاڑیوں کے سفر ہیں. ہر جگہ اللہ کے فضل سے ہوٹل ہیں، ریسٹورانٹ ہیں، گاوے ہیں. اس میں بہتر یہ ہے کہ آدمی روزہ نہ چھوڑے. لیکن اگر مشقت میں پڑ جانے کا خطرہ ہے، اگر خوف ہے کہ ہو سکتا ہے میں سفر کی بنا پہ مشقت میں پڑ جاؤں، تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. لیکن ان کے لیے ضروری ہے فعدۃ من ایام اخر، کہ جتنے دن وہ روزہ چھوڑیں اس کے بدلے میں روزہ رکھیں. یہ بات یاد رکھیں.
اور اسی میں ایک مسئلہ یہ بھی ساتھ بیان ہو گیا احادیث پاک کی روشنی میں کہ اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں ہے وہ روزہ نہیں رکھے گی، اگر کوئی عورت نفاس کی حالت میں ہے وہ روزہ نہیں رکھے گی، لیکن ان کے لیے کیا ضروری ہے؟ ان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ بعد میں وہ روزہ قضا کریں، یعنی جتنے دن ایام حیض کے ہیں روزہ نہیں ہوگا، لیکن جب رمضان المبارک گزر جائے گا تو اس کے بعد ان کو روزہ قضا کرنا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ احکامات ہمیں سکھلائے اور ان احکامات کے بعد پھر ہمیں ہدایت کی کہ تم اللہ کا نام بلند کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کا معنی بعض علماء نے فرمایا وہ تکبیرات ہیں جو ایام عید میں کہی جاتی ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم ان باتوں پہ عمل کرو گے، ان باتوں پر تم چلو گے تو اس سے تمہیں تقوی حاصل ہوگا، اور جب تم تقوی حاصل کر لو گے تو اللہ کے ہاں تمہاری عزت ہوگی اور تمہاری عظمت ہوگی۔ اور روزہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی اور ہر مسلمان کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہ آیات کا تعلق جو ہے روزے کے ساتھ تھا۔ اچھا، اس کے بعد بھی جو اگلی آیات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا تعلق بھی پھر روزے کے ساتھ ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس کا حکم بھی روزے کے ساتھ ہے، لیکن درمیان میں ایک آیت اللہ نے ارشاد فرما دی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا سَأَلَكَ، جب تجھ سے سوال کرے میرا بندہ یا سوال کرے میرے بندے، جمع کا صیغہ اذا سألک عبادی، پوچھے میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں، دور ہوں کہ نزدیک ہوں، ان کو بتا دو کہ انی قریب، کہ میں قریب ہوں۔ اب اس بات کو سمجھیں، سب سے پہلے تو اس کے شان نزول کو سمجھیں۔ بعض احادیث مبارک میں آتا ہے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ ہمارا رب دور ہے یا ہمارا رب جو ہے وہ قریب ہے؟ اگر ہمارا رب دور ہو تو ہم اسے زور زور سے پکاریں، اور اگر ہمارا رب ہمارے قریب ہے تو پھر ہم آہستہ آہستہ ان سے پکار کریں اور دعا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارک نازل فرمائی کہ میرے نبی جب تجھ سے میرے بندے میری ذات کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں دور ہوں یا قریب ہوں تو ان کو بتا دے کہ میں قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں۔ اب دوسری بات، ایک بات تو یہ فرما دی کہ میں قریب ہوں، اور دوسری بات اسی آیت مبارک میں کیا ارشاد فرمائے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ پاک نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ میں سنتا ہوں پکارنے والے کی پکار جب وہ مجھے پکارے، ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ میں قریب بھی ہوں، اور قریب بھی اتنے کہ پکارنے والوں کی پکار میں سنتا ہوں، وہ مجھے جب پکاریں۔ اذا دعان یعنی ظرف زمان اور مکان میں استعمال ہوتی ہے کہ وہ مجھے کسی مقام میں پکاریں، مکے میں پکاریں، مدینے میں پکاریں، اپنے مکانوں میں، اپنے ملکوں میں پکاریں، رات میں، دن میں، دریاؤں میں، بر و بحر میں، کہیں بھی مجھے پکاریں، میں ان کی دعا سنتا ہوں۔ تو اب یہ دو باتیں آ گئیں، ایک بات تو یہ آ گئی کہ میں قریب ہوں، اور ایک بات یہ آ گئی کہ میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ بھی پہلے بھی روزے کا ذکر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم الی آخرہ، اور اس کے بعد بھی روزے کا ذکر ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ الی آخرہ۔ اچھا، اس آیت کے بعد بھی روزے کا ذکر ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم الی آخرہ، لیکن درمیان میں یہ آیت آ گئی کہ اگر میرے بارے میں میرے مدنی میرے بندے سوال کریں کہ میں دور ہوں تو بتلا دیں میں قریب ہوں، تو اس آیت کے درمیان میں آنے کی کوئی حکمت تو ضرور ہے چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا
اور بعض روایات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس بات کو نقل کیا گیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ اس طرف اشارہ کیا میرے اللہ نے کہ رمضان کا مہینہ اتنی برکتوں والا ہے کہ اس میں ایک خاص وقت آتا ہے جب میں بندے کی دعا قبول کرتا ہوں، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم میں آپ نے فرمایا اندا فی فطرہ دعوت مستجابۃ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے سرکار مدینہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں حضور کی ذات مبارک پہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے جب روزے کے افطار کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت اس کے لیے میں نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ جو دعا مانگتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ تو روزے کے افطار کے وقت میں بھی دعا کے قبول ہونے کا ایک بہت بڑا مقام ہے، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور بہت بڑے عاشق رسول اور متبع رسول پاک ہیں، وہ جب افطار کا وقت آتا تھا تو روایات میں موجود ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں ہوتے تو اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر لیتے، یعنی اپنے بیوی بچوں کو سب کو اکٹھا کر لیتے، بھی دعا مانگو، یہ گھڑی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں دعا منظور فرماتے۔ اور اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، للصائم فرحتان، فرحت عند الافطار وفرحت عند لقاء الرب، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوں گی، ایک تو روزہ افطار کرنے کے وقت میں اور ایک جب قیامت میں اپنا اس کو دیدار کرواؤں گا۔ اچھا، اسی طرح سے لیلۃ القدر کی رات بھی ایک ایسی رات ہے اور وہ بھی رمضان المبارک کے اندر ہے کہ جس میں ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے، اور اس لیلۃ القدر میں بھی ایسی رحمت کی گھڑیاں ہیں کہ جو مانگو، شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، شرط یہ ہے کہ وہ احکام ربی کے الہی کے خلاف نہ ہو، تو وہ دعا جو ہے فوراً منظور ہو جاتی ہے۔ اور بی بی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں، یعنی مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، تو مجھے بتلائیں کہ میں کیا مانگوں، اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا مانگنا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، کہ یا اللہ ہمیں معافی بھی عطا فرما اور صحت بھی عطا فرما۔ تو جب اللہ سے معافی بھی مل جائے اور عافیت بھی مل جائے تو اور پھر کون سی نعمت چاہیے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بھی دعا منظور ہونے کا ایک خاص مقام ہے، اور اسی لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس قول مبارک سے ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ میں جب لیلۃ القدر کو پالوں تو مانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ لیلۃ القدر کو کچھ واضح کر دیتے ہیں کہ انہیں احساس ہو جاتا ہے، کچھ اشارات مل جاتے ہیں کہ بھی آج لیلۃ القدر ہے، جیسے کہ علماء نے اس کی بڑی بڑی علامات لکھی ہیں۔ تو بہرحال چونکہ رمضان المبارک کے مہینے کو اور دعاؤں کو اور دعاؤں کے قبول ہونے کو ایک خصوصی ربط تھا، اس لیے اللہ نے روزے کے درمیان میں یہ آیت نازل فرما دی کہ میرے بندے جب آپ سے پوچھیں کہ میں دور ہوں یا قریب ہوں تو ان کو بتلا دو کہ میں قریب ہوں، تاکہ میرے بندے مجھ سے دعا مانگیں۔ تو رمضان المبارک کے مہینوں میں بطور خاص جو رمضان کا مہینہ ہے وہ تو ہے ہی رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، عتق عن النار کا مہینہ، اللہ کے قرآن کا مہینہ، اللہ سے مانگنے کا مہینہ اور اللہ سے لینے کا مہینہ۔ تو اس وجہ سے دعا کی اس آیت کو درمیان روزے کے ذکر کر دیا، اس کی ایک مناسبت ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اس بات میں یہ سمجھیں کہ اسی آیت مبارک سے اور دیگر آیات مبارک سے علماء کرام نے اور فقہائے عظام نے
یہ مسئلہ نکالا ہے کہ آدمی جب اللہ سے دعا مانگے تو آہستہ مانگے، یعنی دعا جو ہے اس میں چیخ چیخ کے دعا مانگنا کہ یا اللہ ربنا اور شور کرنا یہ منع ہے شریعت میں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، ہمارے حاجی حضرات آتے ہیں اور وہ جب دعائیں پڑھتے ہیں طواف میں یا صفا مروہ میں دوڑتے ہوئے تو اتنی چیخ چیخ کے دعائیں پڑھ رہے ہیں کہ بھئی سر پہ اٹھایا ہوا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں منع ہیں۔ اور دعا کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ دعا آہستہ مانگی جائے۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں زور سے کہنے کا حکم ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، وہاں حکم ہے کہ لبیک کا تلبیہ جو ہے زور زور سے کہا جائے، ورنہ دعا کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ اللہ نے فرمایا اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور بالکل خفیہ، کیونکہ رب تو جہاں بھی پکارو جیسے بھی پکارو سنتے ہیں، آہستہ بھی پکارو سنتے ہیں، لب بھی ہلیں تو سنتے ہیں، بلکہ تیرے دل کے اندر بھی جو بات ہو وہ جانتے ہیں، اس کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری آیات مبارک میں آتا ہے انہ لا يحب المعتدین، اللہ نے فرمایا کہ دعاؤں میں حد سے نکل جانے والوں کو اللہ محبوب نہیں رکھتے، یعنی زور زور سے پکارنا، تو یہ بات جو ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے اپنے ایک پیغمبر کی دعا بھی نقل فرمائی ہے، فرمایا کہ اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں اذ نادى ربه نداء خفیا، کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، حالانکہ لفظ ندا ہے لیکن آگے لگا دیا خفیاً، کہ مجھے یوں نہیں کہ چیخ چیخ کے پکارا بلکہ چپکے سے پکارا، کہ تہجد کا وقت ہے، رات کا اندھیرا ہے، اکیلا پیغمبر ہے اور پھر بھی آہستہ آہستہ پکار رہے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ دعا جو ہے اس کو آپ جب بھی مانگیں تو آہستہ سے مانگیں۔ اچھا، اور زور سے مانگنا جو ہے وہ زور جہر کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اتنا زور سے جو تم سن رہے ہو تو یہ جہر ہے، اور تم اتنی آہستہ مانگ رہے ہو کہ وہ الفاظ گویا تمہیں بھی نہیں سنائی دے رہے، تو یہ دعا جو ہے خفی ہے، یہ دعا جو ہے اخفا ہے۔ اور اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فاتحہ کے بعد جو آمین ہے وہ اسی لیے اس کو آہستہ کہنے کے حق میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آمین بھی دعا ہے۔ آمین کا معنی کیا ہے کہ اللہم اجب، کہ یا اللہ امام صاحب نے جو دعا پڑھی ہے ہم آپ منظور فرمائیں اور قبول فرمائیں۔ تو یہ چونکہ دعا کا ایک حصہ ہے اس لیے اس کو بھی آہستہ سے مانگا جائے۔ اور بعض ائمہ کرام جہر پہ عمل فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہم، اللہ تبارک و تعالی سب پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اب جناب تیسرا مسئلہ یہ سمجھیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں قریب ہوں، یہاں تو فرمایا کہ انی قریب، لیکن دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ نے فرمایا کہ ہم اپنے بندے کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ یہاں تو لفظ قریب ہے، وہاں لفظ اقرب ہے، اقرب الیہ، ہم بہت زیادہ قریب۔ کتنے میرے اللہ؟ فرمایا جو اس کی شاہ رگ ہے، شاہ رگ جو ہے ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یعنی اب دیکھیں ہر بندے کے ساتھ شاہ رگ جو ہے جس میں یعنی انسان کا سانس ہے اور مدار زندگی ہے وہ ہر آدمی کے اندر ہے، وہ بھی باہر نکلی ہوئی نہیں ہے، وہ بھی اندر ہے اور اس کے بغیر اس کی زندگی بھی نہیں۔ تو یہاں فرما دیا کہ نحن اقرب الیہ، کہ بھی ہم بہت زیادہ قریب ہیں۔ اچھا، تیسری آیت میں اللہ فرماتی اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کا نام آئے تو درود شریف تو پڑھ لیا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جتنے دفعہ بھی آئے درود شریف پڑھ لیا کریں، تاکہ مجلس میں بھی رحمت ہو اور آپ کو بھی اللہ کی رحمت حاصل ہو۔ جب درود پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور یہ تو اللہ کا گھر ہے، مسجد الحرام ہے، یہاں ہم ایک دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ تو 1 لاکھ لکھا جائے گا، اور اسی حساب سے اللہ پاک ہمیں 10 لاکھ رحمتیں عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے درود شریف جب بھی حضور کا نام آئے تو ضرور پڑھا کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اگر معلوم ہے جہت قبلہ، یعنی ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہیں بھی ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ کعبہ شریف ادھر ہے، پھر تو لازم بات ہے کہ ہم کعبے کی طرف رخ کریں گے۔ لیکن مثلا ہم رات کو جنگل میں ہیں، اندھیری رات ہے، صحرا میں ہیں، یا ہم دریا میں ہیں اور کعبہ شریف کی سمت معلوم نہیں ہو رہی، کہیں سے کوئی تارے بھی نظر نہیں آ رہے کہ ہم کوئی اندازہ لگائیں کہ قطب تارا کدھر ہے، کعبہ شریف کدھر ہوگا۔ تو اب حکم یہ ہے، اللہ نے فرمایا اپنی امت سے کہہ دو کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، وہ اپنی کوشش کر لیں، اندازہ لگا لیں کہ کعبہ ادھر ہوگا۔ اگر وہ نہ بھی سمجھ سکیں تو بس جدھر منہ آئے نماز پڑھ لیں، کہیں بھی منہ کر لیں، میری ذات تو موجود ہے، اس لیے جہاں بھی وہ رخ کریں گے اور جس طرف بھی وہ رخ کریں گے اور نماز پڑھیں گے ان کی نماز جو ہے قبول ہو جائے گی۔ اسی لیے ایک مسئلہ ہے، علماء نے اور فقہاء امت نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہم اجمعین نے کہ مثلا ہم رات کو صحرا میں تھے، ہمیں کعبہ شریف کا پتہ نہیں چلا، ہم نے کوشش کی، تلاش کیا، جہت معلوم کرنے کی کوشش کی اور اندازہ لگا کے ہم نے نماز پڑھ لی فجر کی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب سورج نکلا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم نے تو نماز غلط پڑھی ہے، ہم نے تو نماز پڑھنی تھی ادھر اور ہم نے ادھر الٹ پڑھ دی ہے، تو اب نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتے جو تو نے پڑھ لی ہے میں وہی قبول کر لوں گا، چاہے تم نے غلط بھی پڑھ لی ہے میں قبول کر لوں گا کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، وہی میری ذات ہے، وہی میری ذات مبارک ہے۔ تو یہ 3 آیتیں، اور اسی طرح چوتھی آیت میں اللہ فرماتی ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ ہے، چاہے تم جدھر ہو، جدھر تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بھائی کو لے کر اذهبا الى فرعون انه طغى، تو اس میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ بڑا ظالم ہے اور اس کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ما سوا تیری ذات کی سہارے کے۔ تو اللہ نے فرمایا لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، اللہ نے فرمایا موسیٰ ہارون ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ فرعون کو جا کے دعوت توحید دو، میں جو تمہارے ساتھ ہوں، میں سننے والا ہوں، دیکھنے والا ہوں۔ اچھا اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور مقام پہ بھی آیت آتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کے چل پڑے اور آگے دریا آ گیا، پیچھے فرعون آ گیا، قوم گھبرا گئی اور کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام ہم تو مارے گئے کہ اگر آگے جاتے ہیں دریا ہے اور پل کوئی نہیں، کشتیاں کوئی نہیں ہے، ہم دریا میں ڈوب کے مر جائیں گے، اور اگر ہم آگے زور نہیں لگاتے ہیں تو پیچھے فرعون کا لشکر چڑھا آ رہا ہے، وہ ہمیں روند ڈالے گا، اس کے پاس تو قوت ہے اور طاقت ہے، ہم اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا ان معی ربی سیہدین، انہوں نے کہا کہ میری قوم مت گھبراؤ، مت ڈرو، میرا رب میرے ساتھ ہے، ہمیں راستہ دکھلائے گا، ہمیں بچائے گا، ادھر بچا کے ہمیں نکالا ہے تو اب ہمیں مارنے کے لیے تو نہیں نکالا، میرا رب میرے ساتھ ہے، ان معی ربی، میرا رب جو ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ اچھا اسی طرح قرآن مقدس میں ایک اور مقام پہ بھی آتا ہے کہ جب آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ، بھی بیٹھ جائیں، چلو پیچھے جو ساتھی ہیں بہت ساتھوں کو تکلیف ہو رہی ہے، بیٹھ جائیں آرام سے، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، کوئی سی بات نہیں۔ ارے سمجھیں کہ جب سیدنا آقا ہمارے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت والی رات آپ غار حرا میں تشریف لے گئے، غار حرا مکے میں ایک پہاڑ ہے جس کے اندر وہ غار ہے، یعنی جسے غار ثور کہتے ہیں، جبل ثور کہتے ہیں۔ ہجرت کی راتوں میں آپ نے 3 راتیں وہاں قیام فرمایا، اور سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ ہیں، اور سیدنا صدیق کی گود میں حضور سر رکھے ہوئے آرام فرما رہے ہیں۔ تو اب قریش مکہ اور دشمنان دین اور دشمنان رسول اور دشمنان اسلام وہ ڈھونڈتے 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 عین اسی پہاڑ پہ جا پہنچے
یعنی عین اسی پہاڑ پہ پہنچے، اور غار جس میں میرے آقا ہیں حضرت صدیق ہیں اس کو درمیان میں تھوڑی تھوڑی دراڑ بھی ہے، تو یعنی نیچے سے ان کے قدم بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، انہوں نے کہا حضور اگر دشمنوں نے دیکھ لیا تو لازمی بات ہے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں اور ہمیں ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں، اور پھر ہم اب ایک ایسی جگہ ہے کہ ہم مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، غار میں ایک جگہ ہے اور اس سے ہم کہیں نکل کے بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے وہ آیات پڑھی، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی اپنے ساتھی سے، اپنے صحابی سے، اپنے صاحب سے کہہ دو غم نہ کرے، فکر نہ کرے، میں جو تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ نے فرمایا میں جو تمہارے ساتھ ہوں تو پھر تمہیں غم کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس سے ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی سیدنا صدیق کے صاحب رسول ہونے کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، اس لیے کہ ان کا صاحب ہونا جو ہے قرآن میں ثابت ہے، کیونکہ اب غار میں ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور تو کوئی ہے نہیں کہ کوئی آدمی یہ کہہ سکے کہ جی یہاں ابو بکر مراد نہیں ہے بلکہ کوئی اور آدمی تھا، تو اور آدمی ثابت کرے غار میں کون تھا۔ اور آدمی تو غار میں میرے مدنی سرکار کے ساتھ نہیں گئے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر نبوت پہ آرام فرما ہے، غار میں صرف سیدنا صدیق ہیں۔ اچھا، اور یہ بات جو ہے اہل سنت والجماعت کا تو ایمان ہے، لیکن شیعہ بھی انکار نہیں کر سکتے، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں یہ بات تو ضرور مان لی ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے، البتہ انہوں نے اپنے اس بغض باطن کی وجہ سے اس بات کو ایک رنگ دیا ہے، کہتے ہیں کہ جی اللہ نے قرآن اس لیے اتارا تھا کہ حضرت ابو بکر نے وہاں شور مچانا شروع کر دیا تھا تاکہ اوپر والے لوگ جو ہیں وہ آواز سن لیں اور اللہ کے نبی کو پکڑ لیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا تھا۔ تو بہرحال پہلی بات تو یہ مان لیں کہ یعنی یہ تو وہ بھی مانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ تھے، شور مچانے والی بات تو آگے ہوگی، پہلے یہ بات تو تسلیم ہو گئی نا کہ سیدنا صدیق حضور کے ساتھ تھے۔ اچھا، اب یہ بات بتلائیں کہ جب حضور نے ہجرت کی تو اللہ کے حکم سے یا اپنے منشے سے؟ ہاں جی، حضور پاک جب مکے سے مدینہ شریف جا رہے ہیں تو اپنے منشے سے جا رہے ہیں یا حکم خدا سے؟ حکم خدا سے۔ اچھا، اب اگر یہ سفر حکم ربی ہے، حکم خدا بندی ہے، تو ابو بکر صدیق کو جو ساتھ لے جا رہے ہیں یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو یعنی نعوذ باللہ اللہ کو بھی پتہ نہیں لگا، نبی کے ساتھ دشمن لگا دیا۔ تم اور تمہارے سردار اور تمہارے وڈیرے تو بڑے بڑے وفادار ملازم ساتھ رکھتے ہیں، جہاں خطرہ ہو جو سب سے زیادہ وفادار ہو اس کو ساتھ رکھتے ہیں، یعنی تمہارے حاکم بھی اس آدمی کو اپنا اے ڈی سی بنائیں گے جس پہ 100% اعتماد ہو کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، کہیں موقع پہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا، اور بڑے بڑے تجربہ کار کمانڈوز ساتھ رکھیں گے اور بڑے وفادار، اور جن کی وفاداریاں آزمائی ہوئی، اپنے نبی کے لیے ایسا ساتھی چنا، ایسا صاحب چنا کہ جو غار میں شور کرنے لگ گیا۔ اچھی بات ہے، یہ اچھا عقیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اور دوسری بات یہ سنیں کہ حضرت سیدنا ابی بکر حضور کے ساتھ یہاں مکے سے نکل کے کٹھے گئے یا غار میں کٹھے ہوئے؟ حضور صلی یا تو یہ ہونا جی کہ حضور نے یہ فرمایا ہو کہ میں بھی غار میں تشریف لے آؤں گا اور تم بھی کسی رستے سے غار میں پہنچ جانا، یا یہ ہے کہ حضور کے کٹھے گئے، حضور ابا بکر صدیق کے گھر میں گئے، اور یہی جو راستہ ہے نا آپ کا، یہ مسفلہ، یہ محلہ مسفلہ جسے کہتے ہیں مسیال، اسی میں آپ نے دیکھا ہوگا، اسی میں شار سیدنا ابی بکر صدیق ہے، اور اسی میں سیدنا صدیق کا گھر تھا، اسی میں وہاں ان کا مقام تھا، اور اسی راستے سے میرے مدنی پاک گئے اور آگے جا کے مخطط الہجرہ اور قدئی کے راستے سے ہوتے ہوئے غار ثور پہ پہنچے۔ تو یہ سارا راستہ سیدنا صدیق ساتھ ہے، تو غار میں شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں راستے میں کیوں نہیں شور مچا دیا؟ بھائی وہاں غار میں پہنچ کے انتظار کرنے کی کہ پتہ نہیں وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار پہ پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے اور ہم نکل جائیں گے، جب شہر سے نکل رہے ہیں تو یہاں شور مچا دیں گے، آؤ آؤ بھاگو حضور جا رہے ہیں۔
لیکن یہاں تو شور نہیں مچایا۔ اچھا، چوتھی بات یہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے اس واقعے کو، جب حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ بقول شیعہ بقول رافضی انہوں نے شور مچایا، تو 1400 سال گزرنے کے بعد انہوں نے تو شور سن لیا، لیکن 1400 سال پہلے انہوں نے شور نہیں سنا۔ انہوں نے پتہ نہیں 1400 سال کے بعد شور کیسے سن لیا۔ کیوں؟ اگر انہوں نے شور سنا ہوتا تو وہ حضور کو چھوڑ دیتے دشمن۔ دیکھو ایک عقل کی بات ہے بھی، اگر حضرت صدیق نے آواز دی اور انہوں نے سن لی ہوتی تو چھوڑتے، کبھی نہ چھوڑتے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اوپر پہاڑ پہ کھڑے تھے انہوں نے تو نہیں سنا۔ ان کا راوی کون سا ایسا شریف آدمی تھا جو 1200 سال کے بعد سن لیا کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شور مچایا تھا؟ تو بہرحال یہ تو ایک یعنی الزام ہے، ایک کہانیاں ہیں۔ اصل میں ان کا سارے مذہب پہ غور کرو نا، ایک ڈرامہ لگا رہے گا۔ ایک فسانہ ہے، ایک ڈرامہ ہے۔ کہیں آپ کو زری جاتی ہوئی نظر آئے گی، کہیں دلدل جاتا ہوا نظر آئے گا، کہیں جلوس جاتا ہوا نظر آئے گا، کہیں افسانے ہوں گے، کہیں قصے ہوں گے، کہیں کہانیاں ہوں گی، کیونکہ حقیقت صورت یعنی اللہ نے فرمایا کہ آپ غم نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو اب مسئلہ سمجھو کہ اللہ سب کے ساتھ ہے، اور فرمایا سیقولون ثلاثۃ، ایک جگہ یہ واقعات، اور دوسری جگہ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ جب تم باتیں کرتے ہو، سرگوشی کرتے ہو، اور جب تم 3 سرگوشی کر رہے ہو تو چوتھا میں ہوتا ہوں۔ تو اس مسئلے کو سمجھ لیں اچھی طرح، اس مسئلے کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو راستے سے ہٹ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، وہ بھٹک گئے اور غوایت و گمراہی کی غاروں میں جا پڑے۔ بعض لوگوں نے تو یہ عقیدہ بنا لیا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے قریب ہے، اللہ شارگ سے بھی قریب ہے۔ انہوں نے کہا کیا مانا؟ انہوں نے کہا جب بندہ عبادت کرتے 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 اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ اس کے اندر داخل ہو جاتا، اب وہ خود خدا بن جاتا۔ یہ عقیدہ بنا دیا۔ اچھا یاد رکھو، اس عقیدے کی بنیاد بھی کس نے رکھی تھی؟ یہود و نصارہ نے۔ اس عقیدے کی بنیاد بھی ابتدا سے جو چلی ہے یہود و نصارہ سے۔ ان کے بعد یہود کے بعد یہ عقیدہ آیا پھر روافض میں، انہوں نے بھی یہ عقیدہ رکھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی خود حضرت علی میں حلول کر گئے۔ اب حضرت علی جو ہے صرف علی نہیں بلکہ مولا علی ہے۔ یعنی کیا مانا؟ مولا جو اندر آ گیا تو اب یہ خود مولا علی بن گئے ہیں، اب یہ خود خدا بن گئے ہیں، پہلے تو علی تھے۔ اسی لیے، اور یہ بات کہنے کی نہیں، کتابوں میں موجود ہے، خود حضرت علی کے سامنے پیش ہوا ایک گروپ، ایک 30-40 آدمی کا وفد تھا جو یہ عقیدہ رکھتا تھا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے ان کو بلایا، بلانے کے بعد ان سے پوچھا کہ مجھے خبر پہنچی ہے تم میرے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ نے کہا جناب آپ خدا ہیں۔ حضرت علی سے خود کہا، یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں آج 1400 سال کے بعد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود انہوں نے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ جی حضرت آپ تو خدا ہیں۔ انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ توبہ کرو، اور حکم دیا کہ ان کو جیل میں ڈال دو، کھانا وانا بھی نہ دو، بھوکے پیاسے پڑے رہیں، اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کو چھوڑ دو، توبہ نہ کریں تو ان کو پھر میرے پیش کرو۔ خیر بہرحال 3 دن کے بعد پھر بلایا، پوچھا بھی ہاں اب کیا حال ہے، کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل وہی عقیدہ ہے، آپ خدا ہیں۔ انہوں نے کہا بھی یہ عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا عقیدے سے توبہ کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو انسان ہوں، میں تو بندہ ہوں، میں علی ابن ابی طالب ہوں، میں داماد نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، خلیفہ راشد ہوں، میں کھاتا ہوں تمہارے سامنے، پیتا ہوں، شادیاں کرتا ہوں، میری بیوی ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، اور خدا ان تمام چیزوں سے پاک ہے، بدبختوں کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں جناب، یہ آپ جو مرضی ہے کہتے رہے، بہرحال آپ ظاہر میں علی ہیں، اندر میں تو مولا علی ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا حکم دیا حضرت نے کہ ان کو ایک آگ جلاؤ اور ان کو قتل کرو اور ڈال دو ان کو آگ میں۔ تو اس کے بعد جب جانے لگے تو حضرت جی نے فرمایا شاید اب ڈر گئے ہوں، ان کو بلاؤ، توبہ کر لیں، بچ جائیں، جان چھوٹے۔ تو آپ نے کہا ان کو واپس لے آؤ۔ پوچھا بھی اب تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا جی پہلے کو تھوڑا بہت شک تھا، اب تو پکا یقین ہو گیا ہے کہ آپ خدا ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جناب آگ کا عذاب خدا ہی دیتا ہے نا، آپ نے ہمارے لیے جو آگ کا عذاب تجویز کیا ہے معلوم ہوتا ہے نا آپ بھی خدا ہیں۔
حضرت نے فرمایا چلو ان کو جلا دو زندہ، وہ جل گئے، مر گئے۔ تو یہ عقیدہ پہلے یہود و نصارہ نے بنایا، پھر ان میں آیا روافض میں کہ بھئی اللہ بندے میں حلول کر جاتا۔ اچھا، ان سے یہ عقیدہ جو ہے نا جی آگے نکلا۔ اب آگے جب بات پھیلی تو ہمارے اہل سنت والجماعت کے لوگوں میں جو تھے ان میں بھی اس عقیدے نے ایک جگہ بنائی، اللہ پاک رحمت کرے۔ اصل میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ بعض اولیاء اللہ کے زبانوں سے کوئی لفظ نکلے، اللہ ان کو معاف فرما دے، یا وہ کوئی استغراق کی کیفیت تھی اور خدا جانے انہوں نے کس کیفیت میں وہ الفاظ فرمائے تھے، وہ شریعت تو بن نہیں سکتے۔ لیکن لوگوں نے جناب ایک مسئلہ بنا لیا، کہا دیکھا نا جی حضرت منصور حلاج جو تھے جب انہیں سولی پہ چڑھایا گیا اور وہ جب ان الحق کہتے تھے، بھائی منصور نہیں کہہ رہا تھا، یہی تو جاہل ہے جو سمجھتے ہی اندر خود خدا تھا، اوپر سے منصور تھا۔ انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالی معاف کرے۔ اچھا، اسی سے اور آگے بڑھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی جو ہے خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا جی ہمارا ایمان ہے، محمد مدنی ہیں، کملی والی سرکار ہیں، لیکن یہ لباس بشر والا ہے، اندر تو خود خدا ہے، جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اور پھر عقیدہ رکھا کہ خدا کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، اللہ کے بعد تو بس ایک توحید کا مسئلہ ہے، وہابیوں کے پاس اور کیا ہے، وہ بھی اللہ کی توحید لیے پھرتے ہیں کہ جو کچھ ہی لینا ہے میں لے لوں گا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب جناب آگے بڑھے کہ حضور بھی خدا ہے۔ اچھا، اس سے بھی آگے بڑھے انہوں نے کہا کہ جناب میرا مرشد جو ہے نا، میرا پیر جو ہے بندہ ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، اور کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، اور بندہ قادر کا بھی ہے قادر عبد القادر۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا جناب سبحان اللہ، 11ویں والا پیر جو ہے ذی تصرف بھی ہے، تصرف اسی کے ہاتھ میں ہے پوری دنیا کا، اور معزون بھی ہے، اللہ نے اسے اذن دے دیا ہے، مختار بھی ہے، اللہ کا مختار عام ہے، اللہ بھی یہاں چھٹی پہ ہے۔ اب یہ سارا کام مختار کار کر رہے ہیں، مختار عام مختار بھی ہے، اور کار عالم کا مدبر بھی ہے، پورے عالم کی تدبیر امر کرنے والا بھی عبد القادر ہے۔ اور کہتے ہیں بھائی کیا پوچھتے ہو، میں جو عبد قادر ہوں نا، میرا تو قادر بھی عبد القادر ہے۔ تو لہذا آگے بڑھ گئے اور پھر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ان آیات سے سہارا لیا کہ دیکھو جی خدا کہتا ہے میں قریب ہوں، خدا کہتا ہے میں شارگ سے بھی، وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی شارگ کہاں ہے، ان وہابیوں کو تو نظر نہیں آتی، شارگ دیکھو بھی کہاں اندر ہے بڑا باہر، میں کہا جی اندر، سبحان اللہ، تو خدا اندر ہی ہویا نا، اس سے بھی زیادہ قریب ہے نا۔ جناب ان وہابیوں کو تو قرآن آتا ہی نہیں، ان کو تو سمجھ نہیں آتا۔ اللہ فرماتے اقرب الیہ من حبل الورید، اس شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، زیادہ قریب ہوں۔ تو شارگ تمہارے اندر ہے بڑا باہر ہے، ان کا جناب اندر ہے، ان کا تو وہ اور زیادہ قریب، تو وہ تو اور اندر ہوا۔ تو یہاں سے حلول کے مسائل نکلے اور قوموں کو انہوں نے گمراہ کر دیا، اور اللہ معاف فرمائے قومیں جو تھیں وہ عقیدہ توحید سے ہٹ گئی۔ اچھا، اسی وجہ سے پھر فرقے پیدا ہوئے کہ یہ ہما اوست ہیں۔ کیا مانا؟ انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، کیا کہتے انہوں نے کہا سبحان اللہ ہر چیز میں خدا ہے، ہر چیز میں خدا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہر چیز میں اللہ اللہ ہے، ہر چیز جو بھی ہے۔ انہوں نے کہا جناب یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو ہے باجا ہے بجانے۔ انہوں نے کہا تمہیں باجا نظر آتا ہے، اس میں بھی خدا ہے، اندر سے جو آواز آ رہی ہے بلا باجا بھی بجتا ہے بلا کبھی، اور یار تار بھی بجتی ہے کبھی، یہ تار تم یوں کرتے ہو نا، اندر تو وہ آپ ایسا ہی۔ یہی تو راز ہیں جو وہابیوں کو سمجھ نہیں آتے، یہی تو وہ مسئلے ہیں جو ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آتے، اور یہی وہ مسئلے ہیں جہاں سے ہماری ترقیوں کے راز کھلتے ہیں کہ وہ ساز بجتا ہے اور گانے والے کی آواز آتی ہے اور ہمیں خدا نظر آ جاتا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہے نا کوئی آپ اندر ہے، ان کو تو پتہ ہے نہیں، اس لیے ان پر یہ راز نہیں کھلتے ہیں۔ اس طرح قومیں گمراہ ہو گئیں، عقیدہ توحید سے ہٹ گئیں، اور اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان پہ اپنی
اپنی خصوصی رحمت کے ساتھ ہدایت کے فیصلے جاری فرما دے۔ ایک بات یاد رکھیں، اب سمجھو کہ ساتھ ہونے کا کیا معنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور تم ڈرو نہیں، آگے خدا نے خود فرمایا قال لا تخافا، فرمایا موسیٰ و ہارون تم دونوں نہ ڈرو، کوئی خوف نہ کرو، انکما کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ اور آگے وضاحت کر دی کہ ساتھ ہونے کا کیا معنی، اسمع و ارا، چونکہ میں سننے والا دیکھنے والا ہوں تو کیا معنی، میرا علم اتنا وسیع ہے، میرا علم اتنا محیط ہے کہ کوئی چیز میرے علم سے باہر نہیں، کوئی چیز میرے علم سے باہر نہیں۔ جب ہر چیز میرے علم میں ہے، ہر چیز میرے سامنے ہے، ہر چیز میں دیکھتا ہوں، ہر چیز میں سنتا ہوں، تو گویا میں اگر دور ہوتا تو پھر میں سنتا نہ، میں دیکھتا نہ، میں جانتا نہ۔ اس لیے سمجھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو کیا مانا کہ معیت علمی ہے میرے اللہ کی، کہ اللہ کا علم اتنا کامل ہے، اتنا شامل ہے، اتنا اصلی ہے، اتنا ازلی ہے، اتنا ابدی ہے، اتنا قدیم ہے، اتنا محیط ہے۔ ان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اللہ نے فرمایا کہ تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے احاطہ علمی کہ کوئی چیز اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں، اور جو چیز اس کے سامنے ہو اس کے علم میں ہو تو قریب ہونے کا معنی یہ ہے، ورنہ میرے رب کا مقام تو عرش اعلی ہے۔ جیسے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا آمنتم من فی السماء، اور کئی آیتوں میں میرے پروردگار نے اشارہ فرما دیا۔ تو یاد رکھو جہاں فرماتے ہیں تیسرے کے ساتھ چوتھا میں ہوں، چوتھے کے ساتھ پانچواں میں ہوں، فرماتے ہیں تم زور سے پکارو یا آہستہ پکارو، کیوں انہ یعلم الجہر وما یخفا، فرمایا میں زور سے بھی پکارو تو جانتا ہوں، آہستہ بھی پکارو تو جانتا ہوں۔ تو معیت سے مراد جو ہے وہ علم کی معیت ہے۔ یہ معنی نہیں ہوتا نعوذ باللہ کہ خدا بندے کے اندر آ جاتا ہے، یا خدا حلول کر جاتا ہے، یا خدا داخل ہو جاتا ہے، یا بندہ ظاہری لباس میں ہے اور اندر خود خدا ہوتا ہے۔ اس عقیدے سے آدمی عقیدہ توحید سے ہٹ جاتا ہے، قرآن و سنت سے ہٹ جاتا ہے۔ یاد رکھو اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیا مانا کہ ہر چیز جب اس کے علم میں ہے، کوئی چیز اس کے علم کے بغیر نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں اس کی مثال یہ ہے کہ آدمی جو چیز جانتا ہو نا گویا وہ قریب ہوتی ہے، اور جو نہ جاننے علم نہ ہو تو وہ چیز دور ہوتی ہے۔ اس کی مثال میں دوں، آپ نے دیکھا ہو نا کئی دفعہ آدمی لکھتے لکھتے ایسے قلم رکھ لیتا ہے، کان پہ رکھ لیتا ہے، اچھا بھول جاتا ہے کہ میرا قلم کہاں گیا، قلم کہاں گیا، علم نہ ہو قلم کان پہ ہے۔ اچھا کبھی کبھی اینک آدمی پہنے ہوئے پڑھتے پڑھتے یوں کر لیتا ہے، پوچھتا ہے بھائی اینک تھی میری، وہ کہتے ہیں حضرت یہ کیا، اچھا بھائی مجھے پتہ نہیں تھا۔ کیونکہ علم نہ ہو تو وہ قریب والی چیز بھی دور ہے، اور علم میں ہو تو ہر چیز پتہ ہے۔ تو اللہ کے کائنات کا ذرہ ذرہ علم ہے، اس لیے فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اسی طرح فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه کیوں يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء۔ تو یہ معیت کیا ہے؟ معیت علمی۔ سمجھو مسئلہ، اگر یہ عقیدہ رکھو کہ خدا نبی میں ہے تو کیا 1,24,000 نبی میں ہے یا صرف ایک نبی میں ہے؟
اگر یہ عقیدہ رکھو کہ خدا علی میں ہے تو صرف علی میں ہے کہ 72 پاک جتنے ہیں اہل بیت سب کے اندر ہیں، صرف علی میں ہے کہ 5 تن پاک کے اندر بھی ہے۔ یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ پیر میں ہے تو کیا ایک پیر میں یا سب کروڑوں پیروں میں؟ اگر ایک میں تو باقی انہیں کیا گناہ کیا؟ اور اگر سب میں ہے تو پھر الہکم الہ واحد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اچھا آگے دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کعبے میں ہو، الحمدللہ کہہ دو، دعا کرو اللہ ہمیں محروم نہ کرے کعبۃ اللہ سے، اور اللہ ہمیں ہمیشہ حرم میں رکھے اور حرم میں دین کی خدمت کی توفیق دے، اور حرمین شریفین کو بھی ہر مفتن کے فتنے سے محفوظ رکھے، ہر مفسد کے فساد سے محفوظ رکھے، استقرار و امن دائم قائم رکھے۔ اب جناب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں قرآن مقدس کے سمجھنے کی جو ہے نا جی توفیق عطا فرما دے کہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو ہے وہ احد ہے صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ اچھا اللہ تبارک و تعالی اللہ معاف کرے اگر ہر بندے میں حلول کرتے ہیں پیدا ہونے کے بعد اور اس کے پہلے، جب پیر پیدا نہیں ہوا تو خدا کسی اور پیر میں تھا، پھر جب یہ پیر آیا تو پھر خدا اس میں آ گیا۔ اچھا اور جب یہ مرنے لگتا ہے تو اس کو خدا اندر سے نکل جاتا ہے، کبھی اب تم تو مر جاؤ میں جا رہا ہوں مجھے چھٹی، میں جا رہا ہوں اب میں کوئی اور پیر ڈھونڈتا ہوں، تم تو گئے نہیں۔ کوئی عقل کی بات کرو، کوئی سمجھنے کی بات کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل بھی دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شعور بھی دیا ہے، اللہ پاک نے ہمیں حق اور باطل کے سمجھنے کے لیے راستے دیے ہیں، علم دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، تو بات کو سمجھو کہ آخر کیا مانا، یعنی اللہ جو اندر ہے وہ لحظے بھر کے لیے ہمیشہ کے لیے صرف ایک خاندان پیر میں، سب میں، ایک نبی میں، سارے انبیاء میں، ایک صحابی میں، سارے صحابہ میں، ایک اہل بیت میں، سارے اہل بیت میں، اور جب خدا خود اندر ہو تو پھر بھوک لگ سکتی ہے؟ اللہ تو کھانے سے پاک ہے اور اللہ پینے سے بھی پاک ہے، اور حضرت صاحب تو کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی۔ اگر پھر یہ ہے کہ پیر صاحب یعنی مثلا اپنی بیوی سے ملتے ہوں تب بھی خدا، جب بھی حضرت کا کوئی بچہ قرار پکڑے گا تو وہ صرف حضرت کا ہوگا یا اندر اللہ بھی ہے؟ کوئی عقل کرو، کیا کہہ رہے ہو، کیسے عقیدے رکھ رہے ہو، اور الزام لگاتے ہو تم ان لوگوں پر جو قرآن و سنت کے طالب ہیں۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اب مسئلہ سمجھ آ گیا قریب ہونے کا کیا معنی، معیت علم۔ اچھا دوسرا یاد رکھو کہ جو اس کے شان والے نبی ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کیا ماننا، اپنے ساتھی سے، اپنے سنگی سے، اپنے صحابی سے، اپنے وفادار سے، اپنے پروانے سے، اپنے صدیق سے کہہ دو کہ لا تحزن، غم نہ کر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ کیا ماننا، اللہ تو سب کے ساتھ ہے، اللہ تو سب کے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو، تو اللہ تو سب کے ساتھ۔ اب سمجھو ایک ہے معیت علمی کہ اللہ معیت علمی کے ساتھ تو سب کے ساتھ ہیں، اور جہاں جہاں یہ وعدہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ تیرے ساتھ، وہاں ہوتی ہے معیت نصرت، وہاں مراد ہے معیت نصرت کے میرا مدنی تیری مدد کے لیے میں جو ساتھ ہوں، میں جو تیرا مددگار ہوں، میں تیرا ساتھ۔ ایک معیت علمی وہ تو سب کے ساتھ ہے، اور ایک معیت خاصہ نصرت والی معیت، مدد والی معیت کہ میرا مدنی میں جو ساتھ ہوں، پھر تمہیں کیا غم ہے، اور میں نے تو تیرے پیدائش والے سال میں نظارہ دکھلا دیا تھا لیکن مکے والوں کو سمجھ نہ آیا۔
میں نے تو تیرے پیدائش والے سال میں، میرا مدنی جس سال میں نے آپ کو پیدا کیا نا مکے میں، اسی سال دکھلا دیا تھا کہ بڑے بڑے ہاتھی آئے تھے اس کعبے کو گرانے کے لیے، اور میں نے ابابیل پرندے بھیج کے ہاتھیوں کے بالکل بھس نکال دیا، ان کی قبت کو ملیا میٹ کر دیا تھا۔ میں نے مکے والوں کو سبق دیا تھا کہ تم بھی اگر سمجھدار ہو سمجھ جاؤ، جب میرے کعبہ جس کو صرف میں نے کہہ دیا ہے کہ میرا گھر ہے، ورنہ خدا کوئی کعبے میں تو نہیں رہتا نا، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میرا گھر ہے تو پتھر کا بنا ہوا، تو جب اس گھر کو جس کو صرف میں نے کہہ دیا کہ میرا ہے، حالانکہ پتھروں کا ہے، اس کی حفاظت میں ابابیلوں سے کرا سکتا ہوں، اور جس کو میں نے نبی بنایا ہے، جو سید البشر ہے، افضل البشر ہے، جو امام الانبیاء ہے، اس کو تم تکلیفیں پہنچاؤ گے تو میں اس کی مدد نہیں کروں گا؟ پر میں نے تو ان کو اشارہ دیا، سبق دیا تھا، لیکن یہ مکے والے سمجھے نہیں ہیں۔ تو میں آپ کے ساتھ ہوں، غم نہ کریں۔ اگر میں نے ابابیل والے بادشاہ کو، ابرہا کو، ہاتھی والے بادشاہ کو ابابیلوں سے مرا دیا تھا، آج دیکھو میں تیرے مکے کے بڑے بڑے جو سردار ہیں نا، جو پاؤں کے نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کے پہاڑوں پہ بھی پہنچ گئے۔ دیکھو تم تو پاؤں ڈھونڈتے ہو نا ریت پہ، مٹی پہ، یہ بدبخت اتنے سمجھدار تیز تھے کہ پتھر پہ بھی پاؤں ڈھونڈ لیے، پتھر پہ پاؤں کے نشان ذرا ذرا کہیں لگ جاتا ہے نا، کہیں مٹی ہوتی ہے پتھر پہ، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو ان کا بھی ہم علاج کرتے ہیں، مکڑی کو حکم دے دیا ذرا جالا لگا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا، تم تو سمجھتے ہو نا کہ جی یہ بیماری آ گئی، چوہے آ گئے، یہ بیماری ملیریا آ گیا، کیوں جی مچھر آ گئے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے، بتلاتا ہے کہ تمہاری طاقتیں کچھ نہیں ہیں، میں چاہوں گا تو چوہوں سے بھی تمہیں مروا دوں گا، میں چاہوں گا تو تمہیں مچھروں سے بھی مروا دوں گا، تیری اٹامک انرجیاں شنرجیاں سب دھری رہ جائیں گی، میرے پاس ہے ساری قوت، میرے پاس ہے ساری طاقت۔ اصل تو یہ ہے کہ میرے بندے میرے بنتے نہیں، میرے بنے تو میں ایک چوہا بھیج کے میں تیرا ستیہ ناش کروا دوں، یہ میرے نہیں بنتے، میں نظارہ دکھا کے پھر میں بھی اپنی طاقت کو روک لیتا ہوں، نہیں بنتے ہو تو نہ بنو، مجھے کیا ضرورت۔ اللہ پاک تو ہمیں جھنجھوڑتے ہیں کہ وہاں ابابیل بھیجے، اور مکے والوں کو، کفار قریش کو اندھا کرنے کے لیے مکڑی بھیج دی، آگے جالا لگوا دی، مکڑی نے جالا لگوا دیا، کبوتر بیٹھ گئے جناب اتنی دیر میں۔ اب وہ آئے ادھر ادھر بھی، پاؤں تو یہاں تک، انہوں نے کہا بھائی اس غار کو دیکھو نا یار، عقل کے اندھے ہو، غار میں جاتے تو یہ جالا رہ جاتا، بھائی اگر اس غار میں جاتے یہ جالا بھی نہ ٹوٹتا، یہ عجیب بات ہے، کیوں جالا ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ وہ اندر چلے جائے اور باہر سے جالا تن جائے، جالا پہلے کا ہوگا، پرانا ہوگا، غار بھی پرانی ہے، تو اندر کوئی جائے گا تو لازمی بات ہے کہ پہلے اس کو توڑے گا پھر اندر داخل ہوگا، یہاں اس غار میں تو نہیں ہے، چلو اور کوئی جگہ ڈھونڈو۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہیں اندھا بنوایا اور دیوار لوہے کی نہیں دلوائی، ورنہ ہم چاہتے تو ایک پتھر اتار دیتے، غار بند ہو جاتی، ایک موٹا پتھر اٹھا کے ڈال دیتے ہم۔ اگر ہم فرعون کی انسانی لاش کو پتھر بنا کے باہر نکالنے پہ قادر ہیں، اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے لیے پتھر سے چشمے جاری کرانے پہ قادر ہیں، تو کیا اپنے نبی کے لیے غار کے منہ پہ ایک پتھر نہیں رکھ سکتے تھے؟ لیکن اگر ہم پتھر رکھ دیتے تو کوئی بعد میں آنے والا مورخ جو ہے منکر رسول کہتا ہو جی موٹا پتھر تھا نظر نہیں آئے، پتھر کے پیچھے چھپ گئے، پتھر کے پیچھے چھپ جاتا ہے آدمی نظر نہیں آتا۔ فرمایا نانا ہم نے ایک جالا تن دیا، اور وہ بھی لوہے کا نہیں، سونے چاندی کے تاروں کا نہیں، کمزور سا، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ سب سے کمزور ترین جو جالا ہے وہ مکڑی کا جالا ہے، اور پھر وہ بھی جالا ہے، دیوار نہیں، اس کے اندر بھی میں نے تمہیں نہیں دیکھنے دیا، اس لیے کہ میں جو نبی کے ساتھ تھا تو کبھی مائیت علمی ہوتی ہے اور کبھی مائیت نصرت ہوتی ہے، یہ معنی ہوتا ہے قریب ہونے کا، یہ معنی ہوتا ہے ساتھ ہونے کا، یہ معنی نہیں ہوتا نعوذ باللہ کہ خدا کسی میں حلول کرتا ہے، یہ تو کفر والے عقیدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو بچائے، اس لیے فرمایا انی قریب، آگے کیا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اب دوسرا مسئلہ کیا حل ہوا؟ دوسرا مسئلہ بھی سمجھو کیا حل ہے۔ اب لوگوں سے کہتے ہو نا جی بابا یہ وسیلے
یہ جو کہتے ہو سائیں اس کے بدلے میں، اس کے وسیلے میں، اس کے میں، یہ کیوں کہتے ہیں بابا یہ وہابی تو پاگل ہیں، ان کا تو دماغ کھوپڑی وپڑی خراب ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کیوں کہتے ہیں جناب دیکھو بادشاہ کے پاس جانا ہو تو پہلے وزیر کو آدمی ملتا ہے، سیکٹری کو ملتا ہے، مشیر کو ملتا ہے، اور افسر کو ملنا ہو پہلے چپراسی کو ملتا ہے، چپراسی اجازت دیتا ہے، اندر جا کے کہتا ہے، اور پھر اجازت ملتی ہے، بندہ پہنچتا ہے۔ ایک بندے تک پہنچنے کے لیے بھی ضرورت ہے سیڑھیوں کی، تو خدا تک ہم کیسے پہنچ جائیں؟ ہم بھی ان کے پیاروں کے پاس جاتے ہیں، پیارے آگے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں تو تمہارے قریب ہوں، سیڑھیاں تو کہاں لگاؤ جو دور ہو، جو دور ہو وہاں تو تم سیڑھیاں بھی لگاؤ، وسیلے بھی ڈھونڈو، واسطے بھی ڈھونڈو، وہاں تم سیڑھیاں بنا کے بھی استعمال کرو، میں تو قریب ہوں۔ اچھا اللہ میاں بات یہ ہے کہ تم اپنے پیاروں کی سنتے ہو، ہم تو گندے گناہگار، پر میں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب مجھے پکارے۔ پکارنے والا گناہگار ہو تب بھی میں سنتا ہوں، پکارنے والا نیکوکار ہو تب بھی میں سنتا ہوں، پکارنے والا ابو جہل بھی ہو سنتا ہوں، پکارنے والا فرعون ہے، ابو جہل ہے، ڈوب رہا ہے، لیکن جب پکارا تو اللہ نے کشتی میں نکال دیا کہ نہیں نکال؟ شیطان نے جو کہا اللہ میاں مجھے مہلت دے دو، ذرا زندگی لمبی دے دو، تو دے دی کہ نہیں دے دی؟ تو فرشتان کی سنتا ہوں، تمہاری نہیں سنتا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تو جب میں سنتا ہوں پکارنے والا پکارے، شرط یہ ہے کہ مجھے پکارے، جب پکارو نا جی تو وہ تو دل سے پکارو تو سن، اور نتیجہ کیا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يُرْشِدُونَ، اور فرمایا جب قریب بھی میں ہوں، تیری پکار کے سننے والا بھی میں ہوں، تو اب تجھ پر بھی لازم ہے کہ تو میری اطاعت کر، تو میری فرما برداری کر، تو میرے حکم پہ چل۔ تو ان کے حکم پہ کیوں چلتا ہے جو تیری سنتے بھی نہیں ہیں، سمجھتے بھی نہیں ہیں، تیری مدد بھی نہیں کرتے، اور جو ذرے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ان کی کیوں اطاعت کر کے میری اطاعت چھوڑتے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ ایمان رکھو، ایقان رکھو، یقین رکھو کہ دعاؤں کے سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ پکار کے سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ ندا کا مستحق کون ہے؟ اللہ۔ استغاثے کا مستحق کون ہے؟ اللہ۔ نظر نیاز کا مستحق کون ہے؟ اللہ۔ منت منوتی کا مستحق کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا یقین رکھو گے لعلہم یرشدون، قریب ہے کہ پھر تم راستہ پا جاؤ گے، جب توحید پہ آ جاؤ گے تو ہدایت کا راستہ بھی پا جاؤ گے۔ دعا کرو کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے اور اللہ کافرانہ عقیدوں سے بچائے۔ کہتا ہے جی کہ میں حجام کا کام کرتا ہوں، اور چونکہ میں سیب وغیرہ بھی کیا کرتا ہوں اور پیسے جو مجھے ملتے ہیں، دیکھو بھائی سوال یہ ہے اس کام میں فرق ہے، ایک آدمی نوکر ہے یا ایک آدمی خود حجام ہو کے اپنا کام کرتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ نوکر تو تنخواہ لے رہا ہے، مالک کہتا ہے کرو، غلط کرو، صحیح کرو، مثال کے طور پر، تو وہ تو گناہ مالک پر ہے۔ اس کو چاہیے کہ کہہ دے کہ جی غلط کام ہے، لیکن وہ کہتے نہیں نکالو، نکل جاؤ یہاں سے، تو اب تو وہ بیچارہ مجبور ہے غریب، تو اس لیے اس پر اتنا گناہ نہیں ہوتا جتنا اپنی رضامندی سے کام کرنے میں گناہ ہوتا ہے۔ اچھا اب افضل یہ ہے کہ غلط کام، شریعت کے خلاف کام جو ہے اس کو چھوڑ دو، بچنے کی کوشش کرو اور کام ڈھونڈتے رہو، اگر نہ ملے تو پھر یہ کرتے رہو، اللہ مالک ہے۔ جہاں تک والد کو بلانے کا تعلق ہے ان کو بلا سکتے ہو اور ان کو آپ پیسے بھیج سکتے ہیں، ضروری ہے کہ وہ داڑھی مونڈنے والا حصہ ان کو بھیجو گے، باقی والا بھیج دو۔ ہمیشہ یاد رکھو، دیکھو نا ایک مثلاً ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں، مثلاً اس میں 200 روپیہ تو غلط ہے لیکن 800 ٹھیک ہے، تو ضروری تو نہیں جو باپ کو وہی 200 والا بھیجے، 800 والے میں سے بھیج دے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اور باقی یہ بات بھی تم نے ٹھیک لکھی ہے کہ میں نے کسی سے قرض لے کے بھیج دیا پھر اس کو میں قرض ادا کر دوں، یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ سارے ملکوں میں جو عید میلاد النبی ہوتی ہے بھائی بالکل دعا کریں اللہ لوگوں کو ہدایت دے، محبت رسول کے نام پہ بدعت ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ نہ اہل بیت نے کبھی منائی ہے۔ 600 سال بعد ایک بادشاہ کو ضرورت پیش آئی
تو اس نے میلاد النبی کے بہانے میں مولویوں کو خوش کیا کہ یہ بڑا عاشق رسول ہے، حضور سے بڑی اس کو محبت ہے، مولوی راضی ہو گئے، ماشاءاللہ زندہ باد کر دیا، اس نے اپنا وقت گزار لیا، بعد میں یہ دین بن گیا۔ اصل میں یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے، ایک بات یاد رکھیں۔ اچھا جی، میں حنفی ہوں، اگر میں فجر کی سنت رہ جائیں تو بالکل نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہو اور سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو۔ حاجیوں کی اکثر حاجی آتے ہیں اور ان کی جیب کٹ جاتی ہے، جیب کاٹنے والے بھی ہمارے بھائی ہوتے ہیں، ہمارے لوگ ہوتے ہیں، یہاں کے لوگوں کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے اور اتنا دیا ہے کہ ان کو جیب کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال جو ایسا کام کرتے ہیں دعا کرو اللہ ہدایت دے اور اللہ حاجیوں کو محفوظ رکھے ان کے شر سے۔ جی کہ میں حرم شریف میں نہیں آ سکتا، میں دور ہوتا ہوں، اگر تمہیں صفیں نظر آتی ہیں اور امام کی حرکات و سکنات نظر آتی ہیں پھر تمہاری نماز ہو جاتی ہے۔ صرف آواز پر نماز نہیں ہوتی، آواز تو تمہارے ملک میں ریڈیو لگا دو وہاں بھی امام کی آواز پہنچ جائے گی، پھر تو وہاں بھی ماشاءاللہ ہم انہیں کوئی پیچھے پڑتے رہے، اپنے سارے اماموں کو چھٹی کریں۔ ویسے ہے تو اچھا وہاں کے مولویوں سے جان چھڑاؤ، ہے تو اچھا، ریڈیو شریف کو رکھ لیا آگے، مولوی صاحب سے کہا حضرت آپ جائیں، ہمارا ریڈیو ہے، نہ جھگڑا کرے گا نہ لڑائی کرے گا، اس کے پیچھے ہم نماز پڑھ کے اپنا گھر چلے جائیں۔ اور کہتے ہیں جی سنا ہے علامہ اقبال نے حج کیا، تو مجھے تو نہیں پتا بھی، نہ میں ان کے ساتھ حج پہ آیا، اللہ کو پتا کیا کہ نہیں کیا۔ اچھا یہ بھی مسئلہ ہے کہ علامہ اقبال نے حج کیا یا نہیں کیا، اللہ کے بندے ہیں کیا کریں یار، مفت میں مولوی ملا ہوا ہے کہ پیسے تو لیتے نہیں نا جی، تو اس لیے وہ بھی لکھ دیتے ہیں۔ اب یہ بھی میں پہلے پتا کروں، میں خط لکھوں گا جی سیالکوٹ انشاءاللہ، وہیں پیدا ہوئے تھے اور لاہور میں رہتے تھے، لوگوں کو لکھوں گا کہ ذرا بتائیں کہ اس نے حج کیا کہ نہیں کیا۔ جھینگا مچھلی کھانا جو علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ جھینگا مچھلی کی قسم ہے، اگر مچھلی کی قسم ہے تو پھر تو حلال ہے ہی ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں حنفی حضرات کی یہ مچھلی نہیں بلکہ کوئی کیڑا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ منع ہے اور حرام ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک حرام ہونے کا سوال نہیں، یعنی حنفیوں میں دو قول ہیں، باقی تو سب کے نزدیک جائز ہے۔ احناف کے نزدیک دو قول ہیں، بعض علماء کہتے ہیں جھینگا مچھلی کی قسم ہے، اب یہ تحقیق تم خود کر لو، جو لوگ مچھلی کو سمجھتے ہوں کہ یہ مچھلی کی قسم ہے حلال ہے۔ اچھا جی، ایک میں کمپنی جا رہا ہوں، دوسرے اوپر چیزیں خریدنے اس میں نامی کوپن ملے گا، اگر میں ایک کمپنی سے مال خریدتا ہوں اور کوپن مجھے ملتا ہے اور پھر اس پہ انعام ملتا ہے، یہ